آج سوموار ہے اور ستمبر کی 15 تاریخ۔ ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ سیربین میں شامل آج کے اہم موضوعات۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگ بہتر مستقبل کے مستحق ہیں، مگر یہ حماس کے خاتمے تک ممکن نہیں، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تجویز دی ہے کہ مسلم ممالک کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے۔ پاکستان کے صدر کا چینگڈو میں J-10C جنگی طیاروں کے کمپلیکس کا دورہ۔ شامی حکومت پر خانہ جنگی میں بچوں کو غائب کرنے کا الزام۔ دیکھیے فرانسیسی کاریگر کی کاراگری، اپنے سین میں آئیفل ٹاور بنا ڈالا۔ اور لندن میں لوڈو ٹورنامنٹ، اور جانیے ہٹلر کے اربوں یورو کہاں سے آئے اور کس کے حصے میں گئے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل ہوں گے، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے پیر کو کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دورہ واضح پیغام ہے کہ واشنگٹن اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیتن یاہو نے یروشلم میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران مارکو روبیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج یہاں آپ کی موجودگی ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار اور حمایت کی بھی تعریف کی۔ نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ سے بات چیت کے بعد کہا کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے اب تک سب سے بڑے دوست ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ قطر پر حملہ ان کا اور ان کے فوجی افسران کا فیصلہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے 7 اکتوبر کو قتل عام کیا ہے انہیں ان کے کیے پر سزا ملنی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے غزہ میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے اسرائیل کی مستقل حمایت کا وعدہ کیا اور حماس کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مارکو روبیو نے صحافیوں کو بتایا کہ غزہ کے لوگ ایک بہتر مستقبل کے مستحق ہیں، لیکن یہ مستقبل اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ ہماری غیر متزلزل حمایت اور ایسا کرنے کے عزم پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ تباہ شدہ علاقے کے سب سے بڑے شہری مرکز غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے اسرائیل کے فوجی منصوبوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کو ناکام بنانے کی کوشش میں مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو ضم کرنے کے بارے میں ان کی انتظامیہ سے بات چیت کریں گے۔ مارکو روبیو نے اس بات پر زور دیا کہ ٹرمپ 7 اکتوبر 2023 کو اغوا کیے گئے یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کی طرف سے لاحق خطرے کے خاتمے کے ساتھ غزہ کی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران ہم جس بات پر بات کریں گے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ قطر میں گزشتہ ہفتے کے واقعات اس پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ مارکو روبیو نے یروشلم پر اسرائیلی خود مختاری کے لیے واشنگٹن کی حمایت کی تصدیق کی۔ مارکو روبیو اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ مغربی دیوار دیکھنے بھی گئے اور انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ان کا دورہ ان کے اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ یروشلم اسرائیل کا ابدی دارالحکومت ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات منقطع کر لیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد ہونے والے عرب و اسلامی پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اتوار کو ایوی ایشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا یعنی AVIC کے دورے کے دوران اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اور چین دفاعی پیداوار اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھاتے رہیں گے اور ان کی ہر طرح کے حالات میں اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید گہرا کریں گے۔ AVIC چین کا فلیگ شپ ایروسپیس اور دفاعی گروپ ہے جو فوجی اور سویلین طیاروں کی ایک وسیع رینج کے ڈیزائن اور تیاریوں میں مصروف ہے۔ دورے کے دوران صدر مملکت نے اس وسیع و عریض کمپلیکس کا دورہ کیا جو J-10C لڑاکا طیارہ تیار کرتا ہے۔ ان لڑاکا طیاروں نے حالیہ تنازع کے دوران اہم کردار ادا کیا تھا۔ آصف زرداری نے AVIC کے انجینئرز اور سائنسدانوں سے بھی ملاقاتیں کیں اور مستقبل کی ٹیکنالوجی سے متعلق ان کے خیالات سنے۔ آصف علی زرداری کو AVIC کی جدید صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جن میں J-10C لڑاکا طیارے پاکستان کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی مشترکہ تیاری کے ساتھ ساتھ J-20 اسٹیلتھ 5ویں جنریشن کے لڑاکے طیارے، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں، مکمل طور پر خود کار یونٹس اور جدید ملٹی ڈومین آپریشن کے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم شامل ہیں۔
صدر مملکت نے کہا کہ J-10 اور JF-17 نے پاکستانی فضائیوں کو بہت مضبوط کیا ہے، جس کا عملی اظہار مئی 2025 کے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران واضح طور پر سامنے آیا۔ واضح رہے کہ رواں سال مئی کے دوران پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ اس سے قبل انڈیا کی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ دعویٰ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پارلیمان میں کیا تھا اور کہا تھا کہ انڈیا کے فرانسیسی ساختہ رفال طیارے کو مار گرانے کے لیے چین کے J-10C لڑاکا طیارہ استعمال کیے گئے۔ یاد رہے کہ انڈیا نے تاحال اپنے طیاروں کے مار گرائے جانے کے پاکستانی دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ BBC کی انویسٹیگیشن کے مطابق شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت نے خانہ جنگی کے دوران بچوں کو منظم طریقے سے غائب کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی فلاحی ادارے SOS چلڈرن ولیجز انٹرنیشنل کا سہارا لیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تنازع کے آغاز سے اب تک تقریباً 4000 بچے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ مزید یہ کہ سیکیورٹی فورسز نے سینکڑوں سیاسی قیدیوں کے بچوں کو حراست میں لے کر ان یتیم خانوں میں رکھا تاکہ خاندانوں پر سیاسی دباؤ ڈالا جا سکے۔ مزید تفصیل ختیجہ عارف سے۔ ریم القاری ایک ماں ہیں جو ایک طویل اور ناکام تلاش میں ہیں۔ 2013 میں ہومز میں شدید لڑائی کے دوران ان کے شوہر اور ان کا 2 سالہ بیٹا کریم ایک دوست کو گھر چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ ریم کو اور لوگوں کی طرح شبہ تھا کہ انہیں شامی سیکیورٹی فورسز نے اغوا کر لیا، جس کا وہ کھلے عام کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے بچوں سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے والد کو اغوا کر لیا ہے اور بات پھیل جائے، پھر وہ ہمیں ہی نہ پکڑ لیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کروں۔ سال گزرتے گئے اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ اور وہ اس مشکل میں اکیلی نہیں ہیں۔ کریم جیسے تقریباً 4000 بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ BBC ورلڈ سروس نے تحقیقی میڈیا تنظیم لائٹ ہاؤس رپورٹس کے ساتھ مل کر ایک ڈیٹا بیس تیار کیا ہے۔ اس میں ہزاروں شامی خفیہ دستاویزات، پیغامات اور خاندانوں کی شہادتوں کو استعمال کر کے تصدیق کی گئی ہے کہ شام کی سیکیورٹی فورسز نے خاندانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے 320 سے زیادہ بچوں کو والدین سے چھین کر کہیں چھپا دیا تھا۔ ہمارے ڈیٹا بیس میں 100 سے زیادہ بچے ان یتیم خانوں میں رکھے گئے جو ایک بڑی عالمی فلاحی تنظیم SOS چلڈرنز ولیجز کے زیر انتظام تھے۔ یہ تنظیم دہائیوں سے شام میں موجود ہے اور آج بھی 130 سے زیادہ ممالک میں کام کرتی ہے۔ A mother, brothers and sisters, a home and community. We work to keep families together. اپنی پروموشنل ویڈیو میں SOS ولیجز خود کو لاوارث بچوں کے لیے ایک سہارے کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن ہماری تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کئی شامی بچوں کو جو SOS کی تحویل میں تھے غلط طور پر لاوارث قرار دیا گیا۔ انہیں نئے نام دیے گئے یا وہ بغیر کسی نشان کے غائب کر دیے گئے، جس پر تنظیم کا کہنا ہے کہ اسے گہرا افسوس ہے۔ جب دسمبر 2024 میں حکومت کا خاتمہ ہوا تو ہمیں ان بچوں کو ان کے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملانے کا موقع ملا۔ ہم نے ان میں سے 14 کو کامیابی سے ملا دیا، لیکن اب بھی 104 لاپتہ ہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان 104 بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جنہیں سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا تھا؟ حکومت اور منسٹری ان کو لینے آئے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ حکومت ان کو کہاں لے گئی۔ ہم نے سچائی جاننے کے لیے ایک بیرونی اور آزاد تحقیقاتی عمل شروع کیا ہے۔ اسد حکومت کے خاتمے کو تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد ریم اپنے بیٹے کریم کو تلاش کرنے اور اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ اگرچہ اب ان پر حکومت کی وزارتوں اور شامی یتیم خانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، لیکن انہیں وہاں جو ملا وہ نامکمل یا جعلی ریکارڈ ہے۔ SOS نے ریم کو بتایا کہ وہ نومبر تک ان کے بیٹے کریم سے متعلق جو بھی معلومات ان کے پاس ہوں گی فراہم کر دیں گے،
तब तक करीम 16 साल का हो चुका होगा। इस तहकीक के दौरान हमने रीम जैसी कई और माओं से बात की जो अब भी SOS या शाम की नई हुकूमत से अपने बच्चों की मौजूदगी के बारे में जवाब की मुंतजिर है। शामी वजारत समाजी उमूर और असद खानदान ने हमारी तबसरे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक रिटायर्ड कारीगर ने अपने पोते के साथ मिलकर अपने घर के सहन में 101 फुट ऊंची आईफल टावर की हूबहू नकल तैयार कर ली है। ये मुनफरद तामीर गांव के बासियों और सयाहों के लिए कशिश का बाइस बन गई है। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। धात से काम करने वाले रिटायर्ड कारीगर ने अपने घर के सहन में आईफल टावर बना लिया। ऐसा करके जॉन क्लॉड फसलर ने अपनी जिंदगी का पुराना ख्वाब मुकम्मल किया है। उन्होंने असल आईफल टावर की तर्ज पर एक टावर बनाया। असल आईफल टावर आर्किटेक्ट गुस्तावो आईफल ने बनाया था, जिनके ये पुराने मद्दाह हैं। 77 साला जॉन क्लॉड ने ये प्रोजेक्ट 8 साल की मेहनत के बाद अपने पोते के साथ मिलकर मुकम्मल किया। मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन इसे मेरी सबसे बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। हमने अपना बेहतरीन काम किया है, इससे बेहतर कुछ करना मुमकिन नहीं। सामीन, फैमिली फंक्शंस हों, दोस्तों की महफिलें या फुर्सत के लम्हात, कभी ना कभी आपने लूडो बोर्ड ज़रूर खेला ही होगा। इन यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे साथी अली काज़मी आपको लंदन के एक दिलचस्प लूडो टूर्नामेंट में ले जाएंगे और इस खेल की तारीख भी आपको बताएंगे। आप भी लूडो से जुड़ी अपनी पसंदीदा यादें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। 3-6 आए तो आपकी बारी स्किप हो जाती है, लेकिन इस गेम में ये रूल नहीं है। I'm so sorry guys. It's typical Ludo. You can't. 7 G 6 5 ये आवाज़ तो हम सब ने सुनी हुई है। फैमिली फंक्शंस, दोस्तों की महफिलें या कभी एवं ही बोरियत ख़त्म करने के लिए लूडो बोर्ड कहीं ना कहीं से निकल आता था। और बहुत से लोगों के लिए ये गेम यादों का एक पेंडोरा बॉक्स है। इसके साथ मेमोरीज यही है कि हम पाकिस्तान में अपने ड्राइंग रूम में सारे कजन्स के साथ खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी और बहुत ज़्यादा हंसते भी हैं। আমি ছোটবেলায় লুডো খেলতাম আমার কাজিনদের সাথে, খালামুনির সাথে, बहन भाइयों के साथ और कजिन्स के साथ भी। Like that's what we would play. सब खेले होते थे और सबसे ज़्यादा मेरे एक कज़न और मेरी अम्मा जो लड़ते थे, जो लड़ाई होती थी लूडो से, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे दादी दादू और मैं और मेरी छोटी बहन लूडो खेल रहे थे। और मेरी दादी सबकी गोटी काट रही थी, बस मेरे पापा की नहीं काट रही थी। मेरी बहन 6 साल की थी और मैं 9 साल की थी। और मेरी दादी That's my favorite memory, I think. साउथ एशिया में बॉर्डर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ के हर मुल्क के हर घर की यही कहानी है। इसलिए ये कहानियाँ इकट्ठी करने हम एक अनोखी जगह आए हैं, लंदन। लंदन इसलिए क्योंकि साउथ एशिया के इन तमाम मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग आज यहाँ एक दूसरे के साथ लूडो खेलने इकट्ठा होंगे। ये एक लूडो टूर्नामेंट है। ये पहला इवेंट है। इवेंचुअली हमारा प्लान है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करें। द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अराउंड 425 पीपल, 70 पीपल हमारे पास हैं जो आ रहे हैं आज लूडो खेलने के लिए। लंदन और लूडो का रिश्ता सिर्फ इस इवेंट की हद तक महदूद नहीं। वैसे तो साउथ एशिया में लूडो से मिलती जुलती 25 नाम की गेम सदियों से खेली जाती थी, लेकिन 19वीं सदी की आखिरी दिहाई में एल्फ्रेड कोलेयर नामी एक शख्स ने इंग्लैंड में रॉयल लूडो के नाम से एक गेम पेटेंट कराई। लूडो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खेल। फिर 1907 में कोलेयर ने लूडो को अमेरिका में भी पेटेंट किया, जिसका रिकॉर्ड अब भी मौजूद है और इस पेटेंट में मॉडर्न लूडो के बेसिक रूल्स लिखे गए हैं। हमारे घर में एक रूल होता है 1 2 3 4 5। अगर मुझे 5 मिला और मैंने उसको नहीं मारा तो मेरी सारी जो काउंटर है ना, सब घर जाएंगे और फिर से शुरू करना पड़ेगा। बहुत कॉम्पिटिटिव है। जब हमारा जैसे पुगने की बारी होती है, मारने की बारी होती है, ये सारी बारें यहाँ पे नहीं है। लूडो में तो खैर पड़ोसियों के रूल्स अपने घर से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इस टूर्नामेंट में ये इंश्योर करने के लिए कि ये 70 लोग अमन व सकून से लूडो खेल सकें, इन सब प्लेयर्स को एक रूल गाइड दी गई है और ये गाइड बनाने के पीछे हाथ है
آپ کا نام؟ कबीर آپ نے آج کے ٹورنامنٹ کے رولز بنائے ہیں؟ जी मैंने बनाई स्पीड चाहिए थी ना اچھا اسپیچ ہے जितनी तेज गेम हो सकती है ना जितनी और जितना मजा नहीं स्पीड یہ ٹورنامنٹ 25-25 منٹ کے 3 راؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے جس کے بعد بیسٹ پرفارمنگ پلیئر چیمپئن ہوگا. میں اتنے زیادہ بڑے بول نہیں بولوں گی کہ میں جیتوں گی یہ وہ, لیکن we're gonna have some fun I think. لیکن ٹورنامنٹ شروع ہوتے ہی حبیب کے فول پروف رولز کو ہر کونے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلی گیم تو شروع ہے ایسے ہی نہیں اے رول نہیں لگے. معافی مانگے سایا تو ایسے چلو ٹھیک ہے کھیلنا. حبیب نے تو توقع سے پہلے ہی گیو اپ کر دیا ہے لیکن کھلاڑی اپنے کھیل میں مگن ہے. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر سرپرائزنگلی کچھ ایسے پلیئر بھی جیتے ہیں جنہوں نے آج سے پہلے کبھی لوڈو ہی نہیں کھیلی. مجھے لگتا ہے یہ بگنرز لک ہے. ویسے تو میں پہلی بار لوڈو کھیل رہی ہوں لیکن فرینچ گیم جو ڈے پیٹیٹ شو پہلے کھیل چکی ہوں جس کا مطلب ہے چھوٹے گھوڑوں کی گیم. لیکن اس کے رولز فرق ہیں. مثلا مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں بھی صرف ایک گوٹی کو گھر پہنچانا ہوگا, اس لیے میں وقت سے پہلے ہی خوش ہو گئی کیونکہ مجھے لگا کہ میں جیت گئی ہوں. اچھا, فرانس میں یورپ پیٹیٹ شو اور عرب ممالک میں کھیلے جانے والی برجیز سمجھے لوڈو کی فرسٹ کزنس ہیں اور یہ دیکھنے اور کھیلنے میں لوڈو سے بہت ملتی جلتی ہیں. اکثر سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ ان گیمز کا سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر پچیسی سے ملتا ہے جو شاید کسی زمانے میں سلک روڈ کے ذریعے پہلے عرب اور پرشیا اور پھر کولونیلزم کی وجہ سے یورپ تک بھی پہنچ گئی. لوڈو کے کسی بھی مقابلے کی طرح یہاں بھی آپ کو ہر قسم کے کھلاڑی ملیں گے. اٹیکنگ کھلاڑی, موقع پہ چوکا مارنے والے کھلاڑی اور سائلنٹ کلرز. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں زیادہ بولتی نہیں ہوں, میں چھپ کے آ جاتی ہوں پیچھے. I just go with the flow. سو میری نانی کہتی ہے کہ رسک ناٹ گیم ناٹ. کیا فائدہ گیم کھیلنے میں اگر آپ ہمیشہ سیف رہتے ہیں؟ کیا فائدہ ہی نہیں ہے. تو ناظرین, ٹورنامنٹ زور و شور سے جاری ہے. کچھ پلیئرز کامیابی سے اگلے راؤنڈ میں بڑھ چکے ہیں. کیا آپ دوبارہ جیت گئے؟ ویسے تو میچ ٹائی ہو گیا لیکن انہوں نے مجھے جیت کر دیا. ٹیکنیکلی ہاں. کچھ کی قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے. میرے چھوٹے نمبر آ رہے ہیں تو میرے کو نہیں لگ رہا میں جیتوں گی. لیکن حبیب کی بھرپور کوششوں کے باوجود مزہ سب کو آ رہا ہے. Naturally I am a competitive player. لو جی, کہانی ختم ہوئی اور میرے پروفیشنلزم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے اس پورے ٹورنامنٹ میں ایک بھی گیم نہیں کھیلی. لیکن اب چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے. اپنی موت سے محض 6 روز قبل ایڈولف ہٹلر یورپ کے امیر ترین شخص تھے جن کے اثاثوں کی مالیت 2003 کے یورو کے حساب سے تقریباً 1 ارب 35 کروڑ سے 44.5 ارب یورو تک تھی. سوال یہ ہے کہ ہٹلر نے اتنی بڑی دولت کیسے کمائی اور ان کی موت کے بعد یہ دولت کس کے حصے میں گئی؟ تفصیلات جاننے کے لیے سنیے آج کا BBC ریڈز. پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف. 1945 کی صبح برطانوی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والے ایک جرمن یہودی ہرمن روتھمن جب سو کر اٹھے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مشن کتنا خاص اور منفرد ہوگا. وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ جعلی دستاویزات رکھنے کے الزام میں نازی افسر ہائنز لورنس کو برطانوی حکام نے گرفتار کر لیا ہے. گرفتار کیے گئے یہ افسر ماضی میں نازی پروپیگنڈا کے وزیر جوزف گوئبلز کے پریس سیکرٹری رہ چکے تھے. 1945 میں ہٹلر کی ہلاکت کے بارے میں اتحادی انٹیلیجنس کمیٹی کے تفتیش کار کی رپورٹ کے مطابق جب گارڈ نے لارنس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہیں جسم پر موجود کپڑوں کے نیچے کاغذات محسوس ہوئے. ان کی جیکٹ کے معائنے کے دوران ایسے ڈاکیومنٹس ملے جو ہٹلر کے پرسنل سیکرٹری مارٹن بورمن نے لارنس کو برلن سے باہر لے کر جانے کے لیے دیے تھے.
रॉथमैन ने सन 2014 में हिटलर के बारे में लिखी गई किताब के अशआत के मौके पर दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने 4 दीगर साथियों के साथ बहुत ही खुफिया अंदाज में इन दस्तावेजात का तर्जुमा करने को कहा गया। तर्जुमा करने वाले 5 अफराद यहूदी थे और यहूदियों को तबाह करने वाले शख्स के आखिरी ख्यालात पढ़ना उनके लिए अजीब तजुर्बा था। अपने आखिरी सियासी वसीयतनामे में हिटलर ने अपने तमाम इक़दामात की वजाहत दी और वो सब कुछ भी बताया जो वो करने का इरादा रखते थे। दस्तावेजात के मतन में यहूदियों से बेइंतहा नफरत नुमाया थी और उन्होंने आने वाली हुकूमत का खाका पेश किया और नई काबीना भी मुतारिफ करवाई, लेकिन वसीयतनामे में उनके असासों के बारे में ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं थी। मेरे पास जो कुछ है और अगर किसी हद तक इसकी कोई कदर व कीमत है तो वो सब पार्टी का है। अगर पार्टी बाकी ना रही तो ये हुकूमत का है और अगर हुकूमत भी तबाह हो जाए तो फिर मेरे फैसले की कोई ज़रूरत नहीं। ये हिटलर की बयान करदा आखिरी ख्वाहिशात का वो हिस्सा है जो उन्होंने 29 अप्रैल 1945 को सुबह 4 बजे बर्लिन में अपनी सियासी वसीयत के साथ एक अलहदा कागज़ पर लिखवाया और उस पर दस्तखत किए और उसके ही अगले दिन उन्होंने खुद को गोली मारकर ख़त्म कर लिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी पेंटिंग्स की कलेक्शन ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं थी, बल्कि इसका मकसद डैन्यूब नदी के किनारे उनके आबाई शहर लिंज में एक गैलरी बनाना था। हिटलर ने बज़ाहिर हमेशा एक सीधा साधा और कम खर्च वाला तर्ज ज़िंदगी अपनाया और इसका इजहार भी किया। 1930 की दहाई में और दूसरी आलमी जंग में उनके फाशिज़म पर मबनी आलमी नज़रिए की बुनियाद भी यही थी। अवाम के सामने उनकी ज़िंदगी शाहाना नहीं थी और उन्होंने अवाम को दिखाया कि रुपए पैसे की उनके लिए कोई अहमियत नहीं। ताहम मुतरजिम के लिए ये बात हैरान कुन थी कि कैसे इतने ताकतवर लीडर के पास बज़ाहिर कोई मालो के मौके पर खत्म कर दिए गए। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें।